السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی پیاری اور مختصر پوسٹ کسی نے بنائی ہے کہ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا۔ یہ جو ڈر اور خوف انسان کو ہوتا ہے یہ بھی گویا بت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ڈر اور خوف کا بت اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرنا، دوسروں سے خوف کھانا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہماری قسمتوں کو بگاڑ دیں گے، یہ ہمیں کچھ نواز دیں گے، یہ بھی ایک خوف و ہراس کی سی کیفیت، اور اس طرح ڈرنا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ جو کلمہ ہے نا اس بت کو توڑ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دیکھیے جب یہ غلاموں نے پڑھا، غلام سے زیادہ کون ڈرنے والا ہوتا ہے؟ اپنے آقا سے ڈرنے والا، معاشرے سے ڈرنے والا۔ لیکن جب یہ کلمہ سمجھ آ گیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو کوئی دنیا کی طاقت پھر ان کو ڈرا نہیں سکی ہے، دھمکا نہیں سکی ہے۔ وہ تو خیر مرد تھے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لونڈی تھی، اور اس کے بعد ان کو جب بہت زیادہ اذیتیں دی گئیں اور پاس جا کے مورتی رکھی گئی، بت رکھا گیا اور کہا گیا کہ ایک تو کچھ اچھا کلمہ اس کے لیے کہہ دو، تو اس نے آگے سے تھوک دیا اس کے منہ کے اوپر۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بے خوف کر دیتا ہے یہ کلمہ، یقین کیجئے۔ اور یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کی غلامی سے آزاد کرتی ہے۔ پھر دیکھیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک عبد الدینار، دینار کا بندہ مارا جائے۔ دینار کا بندہ یعنی پیسہ ملتا رہے جب تک تو بالکل ٹھیک رہتا ہے، اسلام کی تعریفیں بھی کرے گا اور بڑا بڑھ چڑھ کر اسلام کا خدمت گزار اور جہاد کرنے والا اور نہ جانے کیا کیا ارادے ظاہر کرنے والا، شہادت کا شوقین آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن جیسا اس کو پیسہ دینا بند کر دیں تو اس کے بعد وہ ایسا منہ پھیرے گا، ایسا نظریں چرائے گا جیسے کبھی کوئی واقفیت تھی نہیں، اور پیسے کی طرف جھک جائے گا۔ سیاسی ماحول میں اس کو یہ لوٹا کرسی کہتے ہیں کہ جدھر سے پیسہ دیکھتا ہے لوٹے کا منہ خود ادھر پھر جاتا ہے۔ لیکن جو مومن ہوتے ہیں، مخلص مومن ہوتے ہیں، وہ ایمان کے اوپر گٹھے ہوتے ہیں۔ ایمان کے مقابلے میں ان کو پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ہیچ نظر آتی ہے۔ ان کو خریدا نہیں جا سکتا، ان کو دبایا نہیں جا سکتا، ان کو رشوت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ایمان کے وہ قدردان ہوتے ہیں، اللہ کے اس منصوبے کو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نپا تولا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ کم دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکومت دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہے جس کو اپنی حالت کے بدلی کرنے کا خود خیال نہ ہو۔ یعنی اگر اچھی حالت میں ہے تو کبھی اس کی حالت بری نہیں ہوگی جب تک وہ ناشکری نہ کرے اور اپنی حالت کو خود ہی تبدیل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا ہے، شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نوازے گا۔ اسی طرح اگر کوئی پستیوں کے اندر ہے، غلامی کے اندر ہے اور غربت کے اندر ہے، جکڑی ہوئی قوم ہے، تو وہ کبھی اس سے نہیں نکالی جائے گی جب تک وہ اس سے نکلنے کے لیے خود کوشش نہیں کرے گی اور پلاننگ نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے دین اسلام کا غلبہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جائے گا کہ آپ اپنے گھر بیٹھے رہیں بس نماز روزہ کرتے رہیں، تو وہ آپ کا انفرادی ایک عمل ہے۔ دین اسلام کبھی غالب نہیں آئے گا۔ دین اسلام غالب آئے گا جب آپ پلاننگ کے ذریعے اللہ کی اس دعوت کو پھیلائیں گے اور اس کے اوپر جم جائیں گے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کریں گے، صحابہ اکرام کا طریقہ اختیار کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی آئے گی، ماحول بنتا جائے گا، ایسے ایسے لوگ آپ کے ساتھی بنیں گے کہ آپ کا وہم و گمان بھی ادھر نہیں گیا ہوگا۔ ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کا انتظام کرے گا، وسائل کا انتظام کرے گا، اسباب کا انتظام کرے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی وہاں کہیں نہیں گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے اس ملک سے، اپنے ملک سے، یہ بہت ہی اللہ کی رحمت اور شفقت کی وجہ سے اٹھی ہے، اور پوری طرح اسی انداز سے اٹھی ہے جس طرح مکے میں اٹھی تھی، جس طرح ہر دور کے انبیاء نے توحید کی طرف اور اس نقطے سے وہ ہٹتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے غیر نبیوں کے ذریعے اپنی قدرت دکھائی کہ غیر انبیاء کے ذریعے وہی دعوت اٹھا دی، اور اس سے پہلے بھی مالک اٹھاتا رہا۔ سابق کا واقعہ دیکھیے، غیر نبی ہیں
لیکن کس طرح توحید کی پہچان گئے ہیں اور پوری قوم کے اوپر انگلی رکھی ہے کہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے، ان سرفروں کو کیا ہو گیا ہے، بادشاہ سلامت کو کیا ہو گیا ہے، اس کے وزیروں اور مشیروں کو کیا ہو گیا ہے، ان فوجی افسروں کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر یہ اوروں کو پکارتے ہیں، اور پھر دلیل بھی نہیں لاتے ان کی دتائی دستگیری مشکل کشائی اور حاجت روائی اور غوثیت کی دلیل نہیں لاتے ہیں، بس کہتے ہیں کہ باپ دادا کرتے آ رہے تم بھی کرو، ہم کیسے کریں؟ تمہارا اگر دماغ خراب ہے تو ہمارا بھی کیا دماغ خراب ہے؟ تم اگر پتھروں کے پجاری ہو، قبروں کے پجاری ہو، مزاروں کے پجاری ہو، عرس اور میلے کرنے والے ان کے رکھوالے بن گئے ہو، کیا ہم بھی رکھوالے بن جائیں؟ ہم تو ان کو پوری طرح پلاننگ کے ساتھ اور پوری طرح ان کے خلاف ایک جہاد کریں گے، اور بہت بڑا جہاد کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ نہ کوئی مورتی رہے گی، نہ کوئی مزار رہے گا، نہ کوئی گدی رہے گی، نہ کوئی گدی نشین رہے گا، نہ کوئی تعویذ گنڈا کرنے والا، نہ کوئی پنڈلیاں دبانے والا، نہ کوئی پنڈلیاں دبوانے والا، نہ کوئی رکوع کرنے والا، نہ کوئی سجدے کرنے والا ان بتوں کے سامنے۔ یہ جو مسلمانوں کے مندر ہیں، وہ جو کسی نے ایک کتاب لکھی تھی میرے خیال میں عبد الرزاق ملی آبادی 1925 کے اندر اس نے وہ کتاب لکھی الوسیلہ، اور اس کے مقدمے میں اس نے جو بات بیان کی وہ قابل غور ہے، اور اس کا نام اس نے رکھا مسلمان مشرک، کہ مسلمان جب مشرک بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتا ہے، اور اگر پوچھو کہ پیدا کون کرتا کہے گا اللہ، زمین و آسمان کا نظام کون چلا رہا ہے اللہ، پوچھو کون بیٹے دیتا کہے گا اللہ، کون بیٹیاں دیتا ہے کہے گا اللہ، کون کھوٹی کو کھری کرتا ہے کہے گا اللہ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ چادر چڑھانا ضروری ہے، منتیں ماننا، ان درباروں کے سامنے جھکنا اور ان کے واسطے وسیلے بس یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس انداز سے اس نے یہ مضمون لکھا، اور یہ بھی بات لائے کہ دیکھو اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے مقابلے میں یہ عبد القادر جیلانی کی بنیاد الطالبین کو پیش کرتے ہیں، فیض یزدانی کو پیش کرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کشف المحجوب کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شاہ ولی اللہ کے انفاس العارفین اور اجمیری کے ملفوظات کو پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ساتھ اس نے یہ لکھ دیا جس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، صرف ایک اس نقطے سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، یہی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب پہلی دفعہ اس کو شائع کرایا تو نیچے فٹ نوٹ لکھ دیا کہ مصنف کی صرف اس بات سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں، باقی ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے لکھ دیا کہ حالانکہ ان حضرات نے، یعنی ان صوفیوں نے، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ کے خاندان نے کبھی بھی شرک کو جو ہے جائز نہیں رکھا ہے، تو یہ بات ہم اس کی نہیں مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کتابیں شرک اور کفر سے بھر دی۔ یہ تو عقیدت کے ساتھ کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ انہوں نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، وہ خود یہ چڑھانے والے تھے، عرس اور میلے کرنے والے تھے۔ محی الدین چشتی کہتے ہیں کہ مجھے جب کبھی کوئی مشکل مصیبت آتی تھی، میں علی اجویری یہ باٹی والے کی دربار کے اوپر آ کے میں چلا کرتا تھا، ہر مشکل میری حل ہو جاتی تھی، صرف آخری مرتبہ وہ مشکل حل نہیں ہوئی ہے تو یہ شعر گنگناتے ہوئے وہاں سے نکلے کہ گنج بخش فیض عالم، مظر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل، کاملانہ رہنما۔ یہ ایسا مشرکانہ اور کافرانہ شعر جو اتنے بڑے بورڈ کے اوپر پورے مزار کے اوپر لکھا ہوا ہے تاکہ 6 میل سے بھی وہ نظر آئے، کیونکہ جب قوم مشرک بن گئی ہے وہاں جا کے دیکھو اللہ کے بندوں غور کرو، یہ وہ قوم تھی جو توحید کے نام پر اٹھی تھی، دیگیں چڑھائی جا رہی ہیں، دمالیں ڈالی جا رہی ہیں، بینڈ باجے ہر جگہ، ڈھول ڈھمکے، اور بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بادشاہ اور جنرل اور کرنل آ کے ماتھا ٹیک دیتے ہیں۔ بتاؤ یہ اسلام ہے؟ یہ توحید ہے؟ ہمارے پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر بھی جا کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کیا ہے، اور کہتے ہیں یہ سجدہ نہیں ہے، یہ تو میں نے عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا ہے۔ اچھا بتاؤ بوسہ دیا جا سکتا ہے چوکھٹ کو بغیر سجدے کے؟ بالکل اسی طرح جس طرح جب تک سازش نہیں ہوتی ہے مداخلت نہیں کی جاتی ہے، پہلے سازش ہوتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے، اسی طرح پہلے سجدہ ہوتا ہے پھر وہاں بوسہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سجدے، یہ غیر اللہ کی پکاریں، یہ 11ویں، یہ 12ویں، یہ محرم کی سبیلیں، یہ گھوڑے کی پوجا، یہ گائے کی پوجا، یہ سب بیوقوفی ہے، جہالت ہے، شرک ہے، اللہ کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ غداری ہے، یقین کیجئے۔ اور اس نے سزا ایسی خوفناک رکھی ہوئی ہے کہ جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تم اس جہنم کی آگ کے اندر جاؤ گے، جس کے مقابلے میں یہ سورج جیسی بڑی مخلوق ہو یہ معمولی نظر آئے آپ کو، اتنی بڑی خوفناک جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہاں خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، وہاں زنجیروں کے اندر جکڑ کے گلے میں توق ڈال کے ان کو کبھی ایک وادی میں گھسیٹا جائے گا، اور وہاں کے پہاڑ
تصور نہیں کر سکتے وہاں اندر کیسی وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں جن کے اوپر چڑھایا جائے، سعود پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا ان کافروں مشرکوں اور منافقوں کو، پھر وہاں سے پھینکا جائے گا، اور ایسی ایسی اندر وہ ہے کھائیاں ہیں اس کے اندر کہ 70 سال لگے ہیں، اوپر سے ایک پتھر پھینکا گیا، 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا۔ اللہ کے بندوں کو غور کرو، اس کے اندر انسانوں کو ڈالا جائے گا اور جنوں کو ڈالا جائے گا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، اور کافر اور مشرک ہو گئے تھے، اور جمہوریت کا مشرکانہ ہر چیز ان کو پسند تھی، لیکن نہیں ان کو پسند تھی اور نہیں اعتبار تھا تو اپنے مالک اور خالق کے اوپر اعتبار نہیں تھا۔ گالیاں دینے کے لیے ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ملا بے ایمانوں کو۔ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت الفردوس تیار کر کے رکھی ہوئی ہے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ نکلو ان فرقوں سے اللہ کے بندوں، بریلویت سے نکلو، دیوبندیت سے نکلو، اہل حدیثیت سے نکلو، چکڑالویت اور سروردیت اور نقشبندیت اور چشتیت اور قادریت، یہ سارے مشرکانہ انداز ہیں، یقین کرو۔ نکلو ان سے، جمہوریت اس سے بھی نکلو، یہ بھی مشرکانہ نظام ہے۔ توحید کی طرف آؤ، ایمان خالص کی طرف آؤ۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر اور میرا بھی۔